الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ گزشتہ دنوں ہم جو ہے بڑی اچھی ایک خبر سن رہے ہیں جو سارے مسلمانوں کے لیے بڑی ہی اچھی خبر ہے کہ ترکی کے اندر مسجد جو آیا صوفیہ جو کہ مصطفیٰ کمال اتا ترک نے جس کو میوزیم بنا دیا تھا تو اس کو دوبارہ سے مسجد بنایا جا رہا ہے اور تمام مسلمان جو ہیں اس پر بڑے خوش ہیں، خاص طور پر ترکی پاکستان والے جو مسلمان ہیں یہ تو بہت زیادہ خوش ہیں، جذباتی مسلمان ہیں۔ اور لیکن کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا کہ حسن نثار صاحب بہت اچھے کالم لکھتے ہیں، تبصرے بھی کرتے ہیں اور اکثر لوگ انہیں کہتے ہیں کہ بڑی سڑی ہوئی باتیں کرتے ہیں، لیکن جو سچ بولنے والا حقیقت شناس بندہ ہوتا ہے نا وہ ذرا سڑا ہوا ہی محسوس ہوتا ہے لوگوں کو۔ تھوڑا سا اچھا ان کا کہنے کا کیا مقصد تھا، انہوں نے کھل کے اعتراض تو نہیں کیا کہ اس کو کھولا کیوں جا رہا ہے، اس کا سٹیٹس مسجد والا کیوں دیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ ایک اب ہے اختلافی مسئلہ بن چکا کہ کرسچنز کہہ رہے ہیں کہ پہلے یہ چرچ ہوا کرتا تھا، آپ کے سلطان محمد فاتح نے اس کو مسجد کا سٹیٹس دیا اور پھر کمال اتا ترک نے کہا کہ چلو نہ مسجد رہے نہ چرچ رہے، اس کو میوزیم بنا دیتے۔ تو اب دوبارہ آپ اس کو جب مسجد کا سٹیٹس دے رہے ہیں کہ ماضی میں یہ مسجد تھی تو ماضی میں تو یہ چرچ بھی تھا، تو یہ سوال بلا شبہ ان کی طرف سے اٹھانا ان کا بھی حق بنتا ہے، وہ بھی انسان ہیں، اس دنیا میں رہتے ہیں۔ تو تھوڑا سا ہم اور ذرا پیچھے دیکھیں تاریخ کے جھروکوں میں تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ نظر آتا ہے کہ جب بیت المقدس فتح ہوا وہاں پر تشریف لے گئے تو وہاں پادریوں نے کہا کہ آپ آئیے یہاں پر اندر آ کر نماز ادا کر لیجیے۔ تو سیدنا عمر نے کیا کیا، وہاں پر کہتے ہیں کہ ایک پتھر اٹھایا چھوٹا سا اور پھینکا، کہا کہ جہاں میدان میں گرے گا میں وہیں نماز پڑھوں گا، اس لیے کہ اگر میں نے اس کے اندر آپ کے چرچ کے اندر نماز پڑھ لی تو کہیں یہ نہ ہو کہ مسلمان اس کو زبردستی جو ہے وہ مسجد کا درجہ دے دیں۔ تو ہمیں دور نبوی میں اور دور خلفائے راشدین میں کوئی مثال ایسی نہیں ملتی کہ کسی چرچ کو، کسی بھی غیر مسلم کے معبد کو، یہودیوں کے کسی معبد کو مسجد کا سٹیٹس دیا گیا ہو۔ تو یہ سلطان محمد فاتح نے ایک کام کر دیا تو ہم کہتے ہیں کہ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کیا تھا تو اس لیے اس کے سارے کام ہی ہیں جو بالکل جائز ہیں اور درست ہیں، کیونکہ ہماری نظر میں جو بندہ اچھا ہو جاتا ہے نا اس کے 100% سارے کام ہی اچھے ہوتے ہیں اور جو برا ہو جاتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کے سارے ہی 100% کام جو برے ہیں۔ کسی مولوی سے ایک بات کا اختلاف ہے تو ہم اس کی کوئی بات بھی نہیں مانیں گے، تو جو مولوی ہمارے مسلک کا ہے وہ 100 باتیں بھی غلط کرتا جائے تو ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے، مولوی صاحب نے کہا نا پھر تو ٹھیک ہی کہا ہوگا۔ تو ایسے ایک پٹھان کے بارے میں لطیفہ مشہور ہے کہ اس کو کہا وہ تمہارے مولوی صاحب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، تو وہ تھوڑی دیر سوچ کے کہنے لگا او یارا کوئی دلیل ہوگا تو کیا نا، ایسے تو نہیں کیا نا۔ تو یہ ہماری سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے مسلک نے، ہمارے مذہب نے یہ کہہ دیا ہے تو یہ 100% درست ہے اور دوسرا جو ہے کوئی بات کہہ رہا ہے تو وہ 100% غلط ہے۔ تھوڑا سا ہم پیچھے اگر جھانکتے ہیں تاریخ کے جھروکوں میں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اور صحابہ کرام نے بھی غیر مسلموں کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کے تقدس کو کبھی پامال نہیں کیا بلکہ ان کے تقدس میں اضافہ ہی کیا۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جنگ جہاد اس لیے ہے تاکہ یہ مسجدیں، عبادت خانے، یہ مندر، یہ چرچ، یہ کلیسا، یہ جو سارے ہیں یہ محفوظ رہ سکیں۔ تو عبادت گزار لوگوں جنگ کے دوران عبادت گزار لوگوں کو بھی قتل کرنے سے منع کیا گیا، کہا کہ عورت کو نہیں مارنا، بچے کو نہیں مارنا، اور جو اپنی عبادت گاہوں میں وہ چاہے بتوں کی پرستش کر رہے ہیں، غیر اللہ کی پرستش کر رہے ہیں، چاہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں، چاہے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں، چاہے گائے کے آگے جھک رہے ہیں، وہ اپنی عبادت گاہوں میں اگر ہیں جو مذہبی لوگ ہیں ان کو کچھ نہ کہا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ ایک جنگ حضرت خالد بن ولید نے علاقہ فتح کیا تو کہتے ہیں وہاں سے رپورٹ ملی یا آپ نے مشاہدہ کیا کہ ایک عورت کو بھی قتل کر دیا گیا جنگ میں، کافروں کی عورت تھی۔ تو آج کے دور میں ہوتا تو نو ٹینشن، کوئی بات نہیں، ایک عورت تھی وہ بھی کافر مر گئی تو خیر ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پریشان ہوئے اور وہیں پر فرمایا کہ اے اللہ میں خالد کے اس عمل سے بری ہوں کہ میں نے اس کو یہ حکم نہیں دیا تھا کہ عورتوں کو بھی قتل کرے۔
وہ عورت جو ہے کس طرح قتل ہوئی، نادانستہ قتل ہو گئی اپنی غلطی سے جیسے ہوئی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہیں پر فرمایا۔ تو ہمارا اسلام، ہمارا مذہب، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں یہ ہمیں یہی دعوت دیتے ہیں کہ سب کی عبادت گاہوں کا ادب اور احترام کریں۔ تو اب چونکہ وہ علاقہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہو چکا ہے، چلو اب وہ سلطان محمد نے اس کو مسجد کا سٹیٹس دے دیا، اب اگر بن گیا ہے تو پھر بھی چلو شکر ہے اللہ کا کہ دوبارہ مسجد بن گئی۔ اگر وہ نہ بھی بناتے، میوزیم چلا بھی آ رہا تھا تو پھر بھی ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ تو لیکن اس بات پر جو ہے وہ زیادہ شور و غوغا کرنا اور یہ کہنا کہ بس جی مسجد بن گئی ہے، بلے بلے اب تو ہم جہاں پوری دنیا پہ چھا جائیں، یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے وہ فرمایا تھا اقبال نے کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ کہ اپنا جو من ہے اس کو ہم نماز کے مطابق کرنے کی، اللہ کے حکموں کے مطابق چلانے کی، اس کو ہم وہ جستجو نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا جو ہے مسئلہ آج کل وہ ایشو بڑا چڑھا ہوا ہے، لوگ عمران خان کو دھڑا دھڑ گالیاں دے رہے ہیں کہ جی یہ اسلام آباد میں مندر بنوا رہا ہے، حالانکہ زمین تو ہمارے محترم حاجی صاحب، میاں صاحب، نواز شریف صاحب نے عطا کی تھی۔ تو ہندو بھائی بھی اس پر بڑا مچل رہے ہیں، اپنے میڈیا پہ بڑا شور مچا رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ مسلمان مولوی جو ہیں وہ پیچھے پڑ گئے ہیں۔ یار ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو تو صحیح کہ آپ ہماری بابری مسجد کو شہید کرو رام مندر کے لیے، اور ہمارے جو مسلمان ہیں مولوی لگا لو جو بھی لگا لو، تو وہ اپنے دارالخلافہ میں اپنی حکومت کو یہ اجازت کیسے دے دیں کہ وہ وہاں آپ کا عالی شان مندر تعمیر کر لیں؟ یہ تو انسانی فطرت کے خلاف ہے، انسانی اصولوں کے خلاف ہے کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ اسی تہاڈیاں نمازاں پڑھیے تو تسی ساڈے لوٹے بھی پان دو، کہ ایسے تو نہیں ہوتا نا، دونوں طرف سے برابر کا سلوک ہوتا ہے۔ آپ ہمارا جو ہے وہ وہاں پر جو رام مندر ہے اس کو آج ہی انکار کریں، وہاں پر آپ اعلان کر دیں کہ جی ہم بابری مسجد دوبارہ سے بنا رہے ہیں، تو دیکھیے پاکستان کے لوگوں کے دل بھی کس طرح کھلتے ہیں، محبت کے ساتھ باہیں بھی کھلتی ہیں آپ کے لیے۔ اور یہ ضرور ہے کہ دین میں، شریعت میں ہمیں مفتیان کرام سے، علماء کرام سے پوچھ کر چلنا پڑے گا، پھر بھی حکومت کے پیسوں سے جگہ دینا یا حکومت کے پیسوں سے عبادت گاہ تعمیر کرنا، اس کی اجازت اگر شریعت میں نہیں ہے تو یہ نہیں ملے گی۔ ہاں یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے فنڈ لگا کر، جیسے سعودیہ والے ہیں کہ وہ دنیا میں بے شمار مساجد انہوں نے بنائی ہے، فیصل مسجد اسلام آباد میں انہوں نے بنائی، تو آپ بھی اپنے فنڈ سے پاکستانی حکومت سے اجازت لے کر جہاں آپ کا دل کرے، جہاں حکومت مناسب سمجھے، آپ وہاں پر مندر بنا لیجئے۔ تو لیکن یہ ہے کہ پیار کی بات اگر کرنی ہے، یہ اگر کیا کہتے ہیں ٹالرنس کی بات کرنی ہے، تو پھر تو دونوں طرف سے ہونی چاہیے نا۔ آپ جو ہے وہ خوشیاں منائیں کہ ہم نے بابری مسجد کو توڑ دیا، شہید کر دیا، یہاں پر رام مندر بننا ہی بننا ہے اب، اور یہاں کے مسلمانوں سے یہ توقع کریں کہ وہ بڑے ٹھنڈے دل و دماغ سے بیٹھے رہیں گے اور اسلام آباد میں یہ بڑا عالیشان مندر بن جائے گا۔ ایسا تو نہ تاریخ میں ہوا ہے، نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ اور خاص طور پر پاکستان کے جو مسلمان ہیں یہ پوری دنیا میں ہی نا عجیب قسم کے مسلمان ہیں۔ ان کو آپ مذہب کا نام لے کر نا، تو آپ ایک بندے سے چاہے 100 قتل کروا لیں، چاہے ایک بندے کو 100 بندے کے آگے قتل ہونے کے لیے پھینک دیں، بلکہ آپ کے انڈیا میں بھی ایسے آپ نے دیکھے ہوں گے مسلمان کہ جن کو آپ زبردستی جو ہے وہ کچھ کروانا چاہتے ہیں، مذہب چینج کروانا چاہتے ہیں تو وہ نہیں کرتے۔ حالانکہ ہمیں صحابہ کرام کی سنت سے یہ بات ملتی ہے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی والدہ اسلام کے پہلے شہداء میں شامل ہیں، والدہ ان کی اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ خاتون ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضرت عمار بن یاسر پہ لوگوں نے بڑے ظلم و ستم کیے، نازیبا کلمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ان سے نکلوا لیے اور اپنے بتوں کی تعریف بھی ان سے کروا لی، اتنا مارا پیٹا، اتنی سزا دی ان کو، تو بڑے پریشان روتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے دل کی کیفیت کو کیسا پاتے؟ تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا دل تو سرکار آپ کی غلامی پر مطمئن ہے، میرا دل تو اللہ کے ایک ہونے پر مطمئن ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ دلوں کے حالوں کو ہی جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تسلی اور تشفی دی۔ تو یہاں سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر مسلمان جو ہے کوئی پھنس جائے کہیں بھیڑ میں، کوئی 100-150 اس کو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بولو بولو تم جو ہے وہ جے شری رام، تو اگر وہاں وہ بول بھی دے، اپنی جان بچا بھی لے، تو کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹتا، بلکہ اللہ رب العزت دلوں کے فیصلے جو ہیں وہ اس کو مانتے ہیں کہ آپ کا دل کیا کہتا ہے۔
ہمارا ایک دوست کرسچین تھا، اب بھی ہے دوست ہمارا، تو ہمارے ساتھ ٹیچنگ بھی کرتا تھا. تو کئی بار لوگوں نے کہنا یار تم اتنے پڑھے لکھے ہو، تم دین کی باتیں بھی کرتے ہو، اسلام کو بھی سمجھتے ہو، تو تم کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ تو اس نے آگے سے کہنا یار تم ایک کلمہ کہتے ہوئے، میں نے تو 6 کے 6 کلمے پڑھے ہوئے ہیں، اور وہ بھی مسجد کے اندر کھڑے ہو کر. اور وہ کہتا ہے اصل میں وہ جب اسلامیات کی کتاب ہم پڑھا کرتے تھے اسکول کے اندر، تو اسکول کی مسجد میں ہمارا لیکچر ہوا کرتا تھا وہ اسلامیات والا، تو وہ ہم پڑھتے تھے وہاں پر اسلامیات. تو لوگ دوستوں نے پھر کہا کہ تم پھر اخلاقیات پڑھ لیتے جو اس کے آلٹرنیٹ، آپ اسلامیات، اگر مسلمان تو نہیں ہونا تھا اسلامیات کیوں پڑھتے تھے؟ اس نے کہا یار اسلامیات میں نمبر ہمیں زیادہ ملتے ہیں، اخلاقیات میں رٹا لگا لگا کے ہمارے جو نمبر تھوڑے ملتے ہیں. اسلامیات میں عربی کا ترجمہ کرتے ہیں اور وہ بالکل میتھمیٹیکلی ہمیں نمبر ملتے تھے زیادہ، تو اس لیے میں اس شوق سے اسلامیات میں نے پڑھی ہے تھرو آؤٹ. کہتا ہے میں نے BA تک جو ہے ہمیشہ اسلامیات ہی چوائس کی ہے، اخلاقیات میں نے کبھی نہیں پڑھا. تو وہ کہتا ہے کہ یار ایک کلمہ کیا، میں 6 کلمے پڑھ دیتا ہوں. تو اس طرح پڑھنے سے تو مسلمان نہیں نہ ہو جاتا. تو اسی طرح ایک اور ہمارے دوست ہیں، وہ بھی کرسچن ہیں، ان کو لوگ کہتے یار تم، وہ اکثر اپنی گفتگو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رسول کریم کہہ کے مخاطب کرتے ہیں، اور بڑے ادب سے نام لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یار وہ ایک دفعہ کئی دفعہ لوگ پھر کہتے رہتے ہیں باتوں میں یار تو کلمہ ہی پڑھ لیں. وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا کلمہ، لے ہون کی ہو گیا جی میں تم پڑھیا ہوں میں پڑھیا، یعنی کہ جیسا تم نے پڑھ لیا ویسا میں نے پڑھ لیا. نہ تمہارے کرتوت جو ہیں وہ صحیح مسلمانوں والے ہیں، نہ میرے ہی ہوں گے، تو پھر فائدہ کیا ہے اس طرح کے مسلمان بننے کا؟ تو ایسے چاہے بندہ کرسچن رہے یا مسلم رہے، تو پھر کیا فائدہ؟ کہ جب وہ کہتے ہیں خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ اب اور علماء کرام کا فتویٰ ہے. ہاں ایک نہ ایک دن تو وہ جہنم سے نکل کر جنت میں چلا ہی جائے گا، تو بلا شبہ چلا تو جائے گا، لیکن وہ دنیاوی لحاظ سے جب وہ ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں غیر مسلم، تو پھر ان کو تو یہاں پر کوئی فرق نظر نہیں آتا نا، کہ مسلمان بھی دودھ میں ملاوٹ کر رہا ہے تو غیر مسلم بھی کر رہا ہے، مسلمان بھی کم تول رہا ہے تو غیر مسلم بھی کم تول رہا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اس طرح وہ مذہب کی ایک پٹڑی پھیلانگنے سے، ایک چھلانگ لگا کے دوسری سڑک پہ جانے سے کیا فائدہ کیا ہوگا ہمیں؟ تو ٹھیک ہے، دنیا میں کوئی چینج، کوئی زندگی میں چینج، ہمارے کردار اور اخلاقیات میں کوئی چینج جو ہے وہ نظر آنا چاہیے. تو ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہا کرتے ہیں کہ یہ جو محمد بن قاسم آیا تھا نا، یہ الگ بات کہ وہ واقعی راجہ داہر سے لڑنے آیا تھا یا وہ اہل بیت کے کچھ لوگ تھے بچے کچھ ان کو شہید کرنے آیا تھا، یہ بھی ایک تاریخ میں لمبی بحث ہے. تو کہتے ہیں لیکن جب وہ اس کی فوجیں آئیں تو یہاں کے جو اچھوت قسم کے وہ نیچ ذات لوگ تھے ان کے ساتھ بھی وہ گھل مل گئے، بیٹھ اٹھ گئے. حالانکہ وہ تو بڑی تھوڑی سی فوج لے کر آیا تھا، راجہ داہر کے ساتھ اس نے 2 ہاتھ کرنے تھے اور واپس چلا جانا تھا. یہ ملتان تک وہ کیسے آ گیا؟ تو وہ دوست ہمارے کہتے کہ اصل میں وہ جو مقامی جو نیٹو تھے، جو لوگ پسے ہوئے تھے، وہ سارے کے سارے اس کے ساتھ مل گئے. اس نے کہا یار یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ بڑے شاہانہ لباس بھی پہنتے ہیں، اچھے عرب سے آئے ہیں، اور یہ ہمیں بھی اپنے بھائیوں والا سٹیٹس دے رہے ہیں. تو کہتا ہے یہیں کے مقامی لوگوں نے اس کی فوج میں اتنی زیادہ شمولیت اختیار کر لی کہ کہاں سے وہ کراچی کی بندرگاہ سے شروع ہوا اور ملتان تک وہ پہنچ گیا. تو یہ اصل چیز ہے ہمارے اکابرین کے جو حالات ہیں، جو ان کی صفات تھی، جو ان کے جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عائشہ نے فرمایا کہ آپ تو چلتا پھرتا قرآن تھے، آپ کا اخلاق، آپ کی سیرت وہ قرآن ہی کا آئینہ دار تھا. ٹھیک ہے، وہ اقبال نے جیسے کہا کہ یہ بات کسی کو، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. کہ ہمیں حقیقت میں قرآن ہونا چاہیے، ہمیں صرف قاری نہیں ہونا چاہیے. آج قاری صاحب تو بے شمار ہیں الحمدللہ، لیکن حقیقت میں چلتا پھرتا قرآن جو ہو، جس کے عمل میں نظر آ رہا ہو کہ واقعی یہ مسلمان ہے، جس کے عمل میں یہ نظر آ رہا ہو کہ یہ واقعی اقامت الصلاۃ، اس کے نماز جو ہے یہ قائم ہے اس کی زندگی میں، یہ صرف مسجد میں جا کے ہی 4 رکعتیں پڑھ کے نہیں آ جاتا، بلکہ یہ زندگی کے 24 گھنٹوں میں جو ہے یہ اسلام اس کی زندگی میں نافذ ہے. تو یہ ایسا مسلمان ہے، تب ہی ہم دین کی دعوت جو ہے وہ آگے دے سکتے ہیں، تب ہی ہم دلوں پہ حکمرانی کر سکتے ہیں. دیکھیے ہمارے اکابرین نے دلوں پر حکمرانی کی، ٹھیک ہے. بعد میں آنے والے مسلم حکمرانوں نے بلا شبہ، یہ بھی انشاءاللہ ایک دن ہم موضوع رکھیں گے کہ اسلامی حکومت کیا ہوتی ہے اور مسلمان کی ذاتی حکومت کیا ہوتی ہے. زیادہ تر جو خلافت کے بعد جو حکومتیں تھیں وہ مسلمانوں کی ذاتی حکومتیں تھیں، وہ اسلامی حکومتیں نہیں تھیں.
اسلامی حکومت ہم اسی کو کہیں گے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلی ہو، جیسے صحابہ کرام کے جو خلفائے راشدین کے دور میں چلی ہے، یا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جیسا انہوں نے کوشش کی کہ اسلامی حکومت جو ہے وہ چلائی جائے، ویسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ بعد میں تو بادشاہ آتے رہے، جیسے ان کی مرضی تھی ویسی شریعت وہ بناتے رہے، اور ان کو مفتیان کرام بھی ملتے رہے ان کی مرضی کے فتوے دینے کے لیے۔ تو اس طرح سے بلا شبہ ان کے ساتھ ایک لاؤ لشکر ہوتا تھا مبلغین کا، اولیاء کرام کا، صوفیہ کا، جو ان علاقوں میں جاتے اور دین کے لیے خدمت کرتے تھے۔ یہی بات میں نے جو شروع میں کی نا کہ جس کو ہم اچھا کہہ دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ 100% یہ اچھا ہی اچھا تھا، یہ مسلمان حکمران گزرا تھا تو ہندوؤں کے مقابلے میں یہ لڑا تھا تو یہ دی بات ہمارا ہیرو ہے، اب اس میں تو کوئی ایک غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ جیسے مولانا حالی نے فرمایا نا کہ مگر مومنوں پہ کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، ولیوں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں۔ تو ہم اس طرح سے جو ہمارا ہیرو بن جاتا ہے نا اس کے ہم اتنے زیادہ محبت کرنے والے ہو جاتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو اب فرشتہ ہی ہے جی، اس نے تو کبھی زندگی میں کوئی غلطی نہیں کی۔ حالانکہ انسان جو ہے وہ غلطی کا پتلا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور انبیاء کرام جو ہیں وہ معصومن الخطا ہیں، ان کی غلطیاں جو ہیں وہ ہو ہی نہیں سکتی۔ ہلکی پھلکی اگر کوئی لغزش ہے تو وہ بھی اللہ رب العزت نے امت کو سمجھانے کے لیے ان سے ایسا کروایا ہے، اور باقی صحابہ کرام سے بھی لغزشیں ہوئی ہیں، انہوں نے رجوع بھی کیا ہے۔ صحابہ بھی تھے وہ جن کو سزائیں بھی ملیں، جن کو کوڑے بھی ملے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے۔ تو بعد میں آنے والے مسلمانوں سے، بادشاہوں سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، اچھے کام بھی ہو سکتے ہیں، سارا کچھ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فیصلے تو اللہ نے کرنے ہیں کہ اس کی کتنی غلطیاں ہیں، کتنی اس کی نیکیاں ہیں۔ ہم نے تو فالو کرنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خلفائے راشدین کے دور کو، کہ ان کے دور میں جو ہم آج کر رہے ہیں اس کی کوئی مثال ملتی ہے یا نہیں ملتی، ٹھیک۔ اگر نہیں ملتی تو ہمیں اس بات سے رک جانا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے نا، کسی نے پوچھا کہ نیکی اور بدی میں جو ہے وہ ڈیفرنس کیا ہوتا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام آیا کہ نیکی وہ ہے جو کر کے تیرے دل کو اطمینان حاصل ہو، اور بدی وہ ہے کہ جس سے تو ڈرے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے اور تیرے دل میں وہ کھٹکے، ٹھیک ہے۔ تو جو کام ہمارے دل میں کھٹکتا ہے اس سے ہمیں رکنا چاہیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی دھول کے پیچھے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔